السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارا آج کا 15واں دن ہے اور 15ویں کلاس ہے، جس میں ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ اس ہفتے کی آخری کلاس ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات دیکھے تھے کہ اللہ رب، میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب خود نبی تھے، حضرت یوسف بھی نبی تھے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو اپنے والد حضرت یعقوب سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرنا ورنہ وہ حسد کریں گے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب پر فائز کرے گا، لہذا وہ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو دیگر بھائیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے والد ہمارے مقابلے میں یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، اور ان لوگوں نے پلان کیا کہ یا تو حضرت یوسف کو قتل کر دیا جائے، یا تو انہیں کوئی ایسی نامعلوم جگہ پر چھوڑ کر کے آیا جائے جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ پھر ایک نے مشورہ دیا کہ نہیں، اسے کسی گہرے کنویں میں ہم ڈال دیں گے۔ اپنے پلان کے مطابق وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے، ہم لوگ اس کو ساتھ لے کر کے کھیلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، لیکن انہوں نے بہت اصرار کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کھیل میں لگ جانا اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ساتھ لیا اور وہ لوگ لے کر کے نکل گئے، اور پھر لے جا کر کے ایک گہرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر دوسرے جانور کا خون لگا کر کے اپنے والد کو پیش کیا کہ دیکھو یوسف کو ہم لوگ کھیل میں لگے ہوئے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا اور اسے جو ہے ایک بھیڑیے نے آ کر کے کھا لیا اور ہم لوگ کھیل میں لگے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری بناوٹی باتیں ہیں اور میں اس پر صبر کروں گا۔ اس کے بعد یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، وہاں پر ایک قافلہ گزرتا ہے، اس کنویں کے قریب سے اس کو پیاس لگتی ہے، وہ اپنا ڈول پانی میں کنویں میں ڈالتا ہے پانی کھینچنے کے لیے، تو اس ڈول سے لٹک کر کے حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں۔ اب جب وہ اس نوجوان اس بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ایک سامان تجارت مل گیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ لیتے ہیں اور مصر کی طرف نکل جاتے ہیں، اور مصر کے بازار میں لے جا کر کے حضرت یوسف کو غلام کے طور پر بیچ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر جو شخص مصر کا خریدتا ہے بہت ہی کم قیمت پر، وہ عزیز مصر ہوتا ہے، یعنی مصر کا وزیر خزانہ۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے اپنی بیوی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اس کی اچھی خدمت کرنا، اس کو پال پوس کر کے بڑا کرنا، یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں علم و حکمت عطا کرتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں بہت زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں تھا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا نا کہ آپ کو آدھا حسن دیا گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور ایک بند کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور مجھے میرے مالک نے بہت اچھے سے رکھا ہے، میں جو ہے اس طرح سے بدکاری تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت یوسف کے قریب جا رہی تھی، حضرت یوسف اس سے دور ہٹ رہے تھے، اور پھر حضرت یوسف اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں،
पीछे हजरत यूसुफ के वो भी भागती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने के चक्कर में वो हजरत यूसुफ का पीछे से कुर्ता फाड़ देती है। उतने में दरवाजे के पास वो दोनों पहुंचते हैं कि अजीज मिस्र वहां पर मौजूद होता है और वो दोनों को देख लेता है। तो वो औरत फौरन पूरा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल देती है। अजीज मिस्र की बीवी कहती है कि ये कोई शख्स अगर तुम्हारी बीवी के साथ जिना करने का इरादा करता है तो उसे कैद खाने में डाल देना चाहिए। और हजरत यूसुफ कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये औरत ने मुझे, इस औरत ने मुझे उभारा था इस गलती की तरफ। जब दोनों का मामला उलझ जाता है तो उस औरत के ही कबीले से एक शख्स खड़ा होता है और कहता है कि एक तरीका है जानने का कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा है तो औरत सच्ची है, यूसुफ झूठा है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे है और वो औरत झूठी है। तो चेक किया जाता है, जब कुर्ता देखा जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जब पीछे से फटा होता है तो बादशाह देख करके समझ जाता है और ये कहता है कि यूसुफ अब इस मामले को रफा दफा करो और खामोश रहो, और उस औरत से कहता है कि तू अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर, क्योंकि तूने खता की है, तूने गलती की है। अब ये मामला थोड़ा ठंडा होता ही था कि ये बात शहर में उड़ जाती है। शहर के औरतों के दरमियान में ये बात मशहूर हो जाती है कि यूसुफ के जो है अजीज़ मिस्र की बीवी जो है अपने गुलाम पर फिदा हो गई है, अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई है और वो के साथ बदकिरदारी का इरादा करती है। इस तरह से लोग, औरतें, उसको शहर की औरतें उस खातून को, अजीज मिस्र की बीवी को मलामत करने लगते हैं। तो अजीज मिस्र की बीवी को जब ये बात पता चलती है तो वो सारी शहर की खातूनों को अपने घर पर खाने की दावत पर बुलाती है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है कि जब वो खा रही हो तो बस उनके सामने से गुजरना, और वो सबको बिठा करके खाने पर उनके हाथ में छुरियां देती है और हजरत यूसुफ से कहती है गुजर जाओ। हजरत यूसुफ जब वहां से गुजरते हैं तो वो लोग हजरत यूसुफ के हुस्न और जमाल को देख करके हैरान और शशदर रह जाते हैं और अपनी उंगलियां तक वो काट लेते हैं, उनको एहसास नहीं होता और ये कहते हैं कि ये क्या बंदा है, ये इंसान नहीं बल्कि ये तो एक कोई फरिश्ता नजर आता है। फिर अजीज मिस्र की बीवी उन औरतों से कहती है कि देखो, तुम लोग इस शख्स के ताल्लुक से मुझे मलामत कर रहे थे, अब तुम खुद हैरान रह गए ना इसके हुस्न जमाल को देख करके। लिहाजा वो औरत कहती है, अजीज मिस्र की बीवी उनसे कहती है कि अगर ये मेरे साथ बदकिरदारी नहीं करेगा, जिस चीज़ की तरफ मैं इसे बुला रही हूँ, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो मैं इसे कैद खाने में डाल दूंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये औरत जिस चीज़ की तरफ मुझे बुला रही है उससे बेहतर मेरा कैद खाने में चला जाना है। तो अब यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कल के दर्स में हमने देखा था। आज इंशाअल्लाह यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये खातून जिस चीज की तरफ मुझे बुला रही है उससे बेहतर कैद खाना ही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ की दुआ कबूल फरमाई। सूरह यूसुफ आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ की दुआ को कबूल कर लिया और उन औरतों के दावपेच से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। उन औरतों के मक्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअउ आयाति लयुस्जिनन्नहु हत्ता हीन। फिर इन तमाम निशानियों के देख लेने के बाद भी इन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में रखे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अजीज मिस्र ये बात जानता था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, उसके बावजूद उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में बंद किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाला, ये सब जानने के बावजूद। लिहाजा जो है इसमें जो वजह अहले इल्म ने बताई है वो ये एक हो सकती है कि वो ये चाहता था कि हजरत यूसुफ उस औरत से दूर रहेंगे तो शायद ये मामला ख़त्म हो जाए। एक वजह तो ये थी कैद खाने में हजरत यूसुफ की बेगुनाही मालूम होने के बावजूद कैद खाने में डालने की एक वजह ये थी कि हो सकता है यूसुफ अगर उससे दूर रहे तो शायद ये मामला दब जाए। दूसरी वजह ये कि लोगों को, यानी ये बात दबी रहे, किसी के सामने ये बात ना आए। एक तो यूसुफ के दूर होने से शायद वो औरत बच जाए और वो औरत जो है दूर हो जाए, दूसरा ये कि ये मामला दब जाएगा, और तीसरा ये कि जब लोगों को पता चलेगा कि यूसुफ को, चूंकि शहर में बात फैल चुकी थी, तो जब लोगों को पता चलेगा कि यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया है तो लोग ये समझेंगे कि शायद यूसुफ ने पहल की थी इस काम की, इसीलिए उसे जो है कैद खाने में डाल दिया गया। लिहाजा ये सारी वजूहात पर नजर आती है जिसकी वजह से जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया।
اچھا، ابھی جس قید خانے میں حضرت یوسف کو ڈالا گیا تھا اس قید خانے میں دو نوجوان اور تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 36 میں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ اس قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ دو نوجوان اور تھے. أَحَدُهُمَا أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا تو ان دونوں نے خواب دیکھا. اس میں سے ایک نے خواب میں یہ دیکھا نا کہ وہ جو ہے شراب نچوڑ رہا ہے. اور وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ اور ایک دوسرے نے ایک خواب یہ دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور روٹی جو ہے پرندے اس کے سر پر سے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو دو نوجوان اس قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ تھے. ایک نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے جس سے پرندے کھا رہے ہیں. ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر ہمیں بتائیے، آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں، اچھے معلوم ہوتے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا آیت نمبر 37 میں کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا تمہارے کھانا آنے سے پہلے. تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے وہ آنے سے پہلے میں تمہیں تمہاری جو ہے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. کس علم کے ذریعے سے؟ اس علم کے ذریعے سے جو مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس علم کے ذریعے سے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں. چونکہ نبی ہے نا بھائی، دعوت کا کام ہے تو قید خانے میں ہی کیوں نہ ہو دعوت کا کام کرنا ہے، چاہے کتنی مشکلیں کتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اپنے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ ولا وهم بالآخرۃ هم کافرون. حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں کا ساتھ میں نے چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے وہ منکر ہے. واتبعت ملت آباء ابراہیم اسحاق و یعقوب. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ملت کی پیروی کرتا ہوں، اپنے آبا و اجداد کی ملت کی پیروی، جس کی پیروی حضرت ابراہیم نے کی، اسحاق نے کی، یعقوب نے کی، ان لوگوں کی ملت کی پیروی میں کرتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ علینا. اور دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے نا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کو اپنے اوپر خصوصی فضل گنایا ہے. حضرت یوسف کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ اللہ کا ہم پر خصوصی فضل ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ رب العالمین کا خصوصی احسان و فضل ہے کہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنایا ہے، ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک، بدعات، خرافات جیسی چیزوں سے دور رکھا ہے. یہ مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و احسان ہے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر خصوصی فضل کیا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے اس کے ساتھ کسی کو. وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ جو ہے ناشکری کرتے ہیں. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ دعوت کی کا سلسلہ شروع کر دیا حضرت یوسف نے. پہلے بولا کہ میں شرک کرنے والوں سے ہم بیزار ہیں، ہم شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی ملت پر ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کرتے. اور پھر اب اپنے ان ساتھیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، دعوت کا طریقہ دیکھیے، جو قیدیوں کو بھی پکار رہے ہیں نا تو کس انداز میں پکار رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک واحد اللہ رب العالمین بہتر ہے یا کئی معبود بہتر ہے؟ کئی الگ الگ معبود بہتر ہے یا ایک رب بہتر ہے متفرق، کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک رب جو زبردست طاقت والا ہے وہ بہتر ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مکمل دعوت پیش کی اور اس سے کہا کہ جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ سب نام ہی کے معبود ہے، حقیقی معبود تو اللہ رب العالمین ہی ہے. اور یہ ساری دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے پیش کی. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے خواب کی تعبیر بتائی. وہ آیت نمبر 41 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا یا صاحب السجن اما احدهما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر فيه تستفتيان. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے جو ہے خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو یہ بتایا جس نے خواب میں شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو یہ بتایا کہ تم جو ہے اپنے بادشاہ کو تم یہاں سے چھوٹ جاؤ گے، آزاد کر دیے جاؤ گے، اور بادشاہ کو جو ہے
شراب پلانے پر آپ کو مقرر کیا جائے گا، یعنی آپ اس کو شراب پلاؤ گے بادشاہ کو۔ اور جس نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے نوچ رہے ہیں، تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فَيُسْلَبُ، تم کو سولی دے دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پھر جو ہے پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا اس تعلق سے جس کے تعلق سے تم لوگ پوچھ رہے ہو۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بھی بتا دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو دعوت بھی دے دی۔ اور جس شخص کو چھوڑ دیا جانا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو تم جب چھوڑ دیے جاؤ گے نا تو بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ کیا کہا تھا حضرت یوسف نے اس سے کہ بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا، اور جو ہے بادشاہ کو میری یاد بتانا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو یوسف نام کا ہے، اور اسے بلا وجہ قید خانے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ وزیر خزانہ نے رکھا تھا، بادشاہ کو تو یہ چیز پتہ نہیں تھی۔ تو حضرت یوسف نے اس سے کہا تھا کہ تم جب یہاں سے چھوٹ کر کے چلے جاؤ گے تو تم بادشاہ کو میری یاد دینا۔ اب ایسا ہوا نا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ شخص چھوٹ گیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اسے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ شیطان نے اس شخص کو حضرت یوسف کا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس بھلا دیا، وہ بھول گیا اور بادشاہ کے پاس وہ مقرر ہو گیا شراب پلانے پر، لیکن وہ حضرت یوسف کا جو ہے ذکر کرنا بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ سال قید خانے میں ہی رہے۔ اصل میں لفظ بضع ہے نا، یہ 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جو 3 سے لے کے 9 تک کی اگر کسی کو گنتی بتانا ہو نا تو اسی لیے لفظ بضع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو 3 سے 9 کے بیچ میں کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کئی ہو سکتا ہے 3 ہو 6 ہو 9 ہو، اس طرح سے 9 سال کے اندر تک، 3 سے لے کر کے 9 سال کے اندر تک حضرت یوسف علیہ السلام واپس اس قید خانے میں رہے دوبارہ، اور جب وہ شخص بھول گیا۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے نا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بڑے منصب پر فائز کرنے کا، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اس شخص کے بھول جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے بادشاہ کو ایک خواب دکھایا۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب بادشاہ نے دیکھا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضُرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ حضرت بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 موٹی ہٹی کٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ ہاں 7 موٹی ہٹی کٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور اس نے ایک خواب یہ دیکھا کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ 7 بالیاں ہری بھری ہے اور 7 سوکھی بالیاں ہے۔ اب جب بادشاہ نے یہ حیران کن خواب دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی۔ وہ حیران اور پریشان ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ان سے اس خواب کو بیان کیا اور فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے وہ مجھے تم لوگ بتلاؤ۔ جب بادشاہ نے ان کو یہ خواب سنایا اور تعبیر پوچھی تو ان لوگوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بادشاہ یہ تو ایسا کوئی بہت بڑا خواب نظر نہیں آتا ہے، بلکہ یہ تو ایسا اڑتا اڑتا خواب نظر آتا ہے۔ ہوتا ہے نا انسان کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کوئی چیز، وہی وہ خواب میں دیکھتا ہے، کبھی شیطان اسے کوئی چیز خواب میں دکھاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی نا کہ بادشاہ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بس ایسے ہی آپ کے پاس یہ اڑتا اڑتا خواب ہے، اس ایسے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں بیان کی جاتی ہے۔ جتنے درباری تھے سب نے یہی کہا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کو اس شخص کو یاد آیا، وہ شخص جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بولا تھا نا کہ میرا ذکر بادشاہ کے پاس کرنا، اور اس نے بھی حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، صحیح تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی، تو اس شخص کو یاد آ جاتا ہے اور وہ بادشاہ سے کہتا ہے وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويل فارسلون۔ اس نے کہا کہ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا اس نے بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میں جانتا ہوں کہ کون آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، آپ مجھے جانے کی اجازت دیجئے، میں آپ کے خواب کی تعبیر لے کر آ جاتا ہوں۔ پھر وہ شخص جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر تھا وہ حضرت یوسف کے پاس دوڑتا ہوا قید خانے میں جاتا ہے اور حضرت یوسف سے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم يعلمون۔ حضرت یوسف سے کہتا ہے کہ اے یوسف
آپ اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ وہ پورا خواب بادشاہ کا حضرت یوسف کے سامنے بیان کرتا ہے، کس طرح سے انہوں نے موٹی پتلی گایوں کو دیکھا اور کس طرح سے ان کے معاملات کو دیکھا، اسی طرح سے جو ہے ہری بھری اور سوکھی بالیوں کو ساتھ ساتھ بادشاہ نے دیکھا۔ تو اس خواب کی تعبیر آپ بتائیے تاکہ میں جا کر کے لوگوں کو بتاؤں۔ حضرت یوسف سے وہ کہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 47 میں کیا۔ فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في ثنبله الا قليلا مما تأكلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو تم 7 سال تک مسلسل کھیتی کرتے رہنا، مسلسل 7 سال تک کھیتی کرتے رہنا، اور جو نکالو گے نا بالیاں تو دانوں کو بالیوں سمیت رکھنا، بالیوں سے الگ نہیں کرنا دانوں کو، اللہ یہ کہ جتنا تمہیں کھانا ہے بس اتنے ہی دانوں کو بالیوں سے الگ کرنا، ورنہ باقی کی پوری بالیوں کے سمیت جو ہے پورا اناج تم ویسے ہی رکھنا تاکہ وہ سڑے خراب نہ ہو، سوکھے نہیں۔ اگر بالیوں کو الگ کر دو گے دانوں کو الگ کر دو گے بالیوں سے سوکھ جائیں گے، لہذا اس کو جو ہے بالیوں کے سمیت اٹھا کر کے رکھ دینا۔ اسی طرح اور آگے فرمایا ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن مما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے بعد حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ اس کے بعد 7 سال جو آئیں گے نا وہ قحط سالی کے ہوں گے، سخت قحط سالی کے ہوں گے۔ یہ جو تم ذخیرہ کر کے رکھو گے نا یہی اناج تمہاری قحط سالی میں تمہارے کام آئیں گے۔ تو یعنی بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہ تھی نا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، سرسبزی و شادابی کے ہوں گے، اور 7 سال جو ہے آگے جو ہے اس کی سختی کے ہوں گے 7 سال، اور جو ہے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، قحط سالی کے 7 سال ہوں گے، سختی کے 7 سال ہوں گے۔ لہذا یہ 7 سال خوب جو ہے اناج بونا اور ان کو بالیوں سمیت اٹھا کر کے رکھنا، جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی اناج استعمال کرنا، اور باقی کا اناج جو ہے اگلے 7 سال میں تم لوگوں کے لیے کام آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ خواب کی تعبیر سنتا ہے اور بادشاہ کو آ کر کے بتا دیتا ہے۔ جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے تو بادشاہ خوش ہو جاتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، یوسف کے کو ہمارے پاس لایا جائے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 50 میں فرمایا قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لایا جائے جس نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے۔ تو بادشاہ کی طرف سے جو قاصد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جب وہ بلانے کے لیے گیا تو حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ نہیں، پہلے تم واپس بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے یہ پوچھو کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا ان کا کیا معاملہ ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، پہلے یہ معلوم کرو۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی وجہ کے قید خانے میں ڈالا گیا۔ حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ میرے باہر نکلنے کے وقت میں ایسی حالت میں باہر نکلوں کہ میں ساری غلطیوں سے پاک رہوں، میں سارے الزاموں سے سارے الزاموں سے میں پاک رہوں، جو غلطیوں کے الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں نا ان سارے الزاموں سے میں پاک صاف ہو کر کے باہر نکلوں۔ حضرت یوسف یہ چاہتے تھے تاکہ کل کے دن کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ان پر۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کہنے پر بادشاہ نے ان تمام خواتین کو بلوایا جن کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا، جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، اور بادشاہ نے ان تمام عورتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے پوچھا۔ ان تمام عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے برات بیان کی۔ آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ ان تمام عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا اور کہا کہ نہیں، حضرت یوسف جو ہے پاک تھے، عزیز مصر کی بیوی ہی نے انہیں اکسایا تھا، ورغلایا تھا۔ اب جب ان عورتوں نے جو عزیز مصر کی بیوی کی حقیقت جانتے تھے، جب ان عورتوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دے دی تو اب عزیز مصر کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس کی بیوی کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ لہذا عزیز مصر کی بیوی سے جب بادشاہ نے پوچھا تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ یوسف جو ہے بری ہے، یوسف غلطی پر نہیں تھے، غلطی میری تھی، میں نے غلطی پر ابھارا تھا، وہ پاک صاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اس نے اعلان کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، اور یقیناً میرے پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی تمام الزامات سے پاک، اس عورت کے چنگل سے پاک،
اور بادشاہ کے قریب میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے۔ اب جب بادشاہ کے قریب میں پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک خواہش ظاہر کی اور فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ بادشاہ دیکھو آگے کے دن بہت سخت آنے والے ہیں، لہذا تم مجھے اپنا وزیر خزانہ بنا لو، مجھے خزانے کا اپنے خزانے کا ذمہ دار بنا لو۔ انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں، کیونکہ میں اس مصیبت سے اس پریشانی سے نمٹ سکتا ہوں اور کوئی نمٹ نہیں سکتا۔ اگر کوئی اور ہوگا تو لوگ مشکل اور پریشانی میں آ جائیں گے، جو اسباب ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے اس بات کا اظہار کیا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے آپ خزانے کا مالک بنا دیجئے، وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں جو ہے اس کی حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 56 میں فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک پر قبضہ دے دیا تاکہ وہ جہاں چاہے کھائے پیے، اور جو ہے ہم اپنی رحمت سے اسی طرح جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور ہم محسنین کا اجر اللہ رب العالمین نے کہا ادا نہیں کرتے۔ ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، آیت نمبر 57۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں بہترین اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے۔ دیکھیے کہاں سے نکلے تھے، کنویں سے نکالے گئے تھے، غلام بنائے گئے تھے، عزیز مصر نے خریدا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ مصر کے تخت پر آپ کو فائز کر دیا، وزیر خزانہ آپ کو بنا دیا۔ لہذا اب جب وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے، خوشحالی کے 7 سال گزر گئے، خوشحالی کے 7 سال بڑے اچھے سے گزر گئے۔ حضرت یوسف نے خوب سارا اناج ذخیرہ کر کے رکھ لیا۔ اب جب قحط سالی کے 7 سال اگلے 7 سال آئے اور قحط سالی پورے مصر میں پڑ گئی، تو اب جو مصر کے اطراف کے جو علاقے تھے وہاں سے لوگ آنے لگے کدھر؟ دارالسلطنت میں، مصر میں، بادشاہ کے پاس، تاکہ وہ اناج لے۔ قحط سالی میں اپنے آپ کو قحط سالی سے بچانے کے لیے جو ہے اناج لینے کے لیے وہ آنے لگے۔ لہذا جہاں دیگر لوگ آنے لگے وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اناج کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ان کے بھائیوں کو بھی اناج کی ضرورت پڑ گئی، اور ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 58 میں فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے حضرت یوسف کے پاس۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کے پہچان لیا، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف نے پہچان لیا ان کے بھائیوں کو، لیکن بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج بھی دیا اور ان کے ساتھ ایک دوستی کر لی، سمجھیے جیسے ان کے ساتھ ایک اچھا اپنا تعلق بنا لیا، کیونکہ اس وقت بنیامین ان بھائیوں کے ساتھ نہیں تھے، صرف وہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے اناج لینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو اناج بھی دے دیا، اور ان لوگوں کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اچھا گھل مل کر کے باتیں کی اور پوچھا حضرت بنیامین وغیرہ کے بارے میں، تو ان لوگوں نے بتایا ہوگا، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب اگلے سال آؤ نا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے آنا، اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر کے آنا، تم تو دیکھ رہے ہو کہ میں کیسے بھر بھر کے دیتا ہوں، لہذا تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر کے آنا اگلی بار جب آؤ گے۔ لہذا وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اور حضرت یوسف کیا کرتے ہیں، ان کے اناج میں نا، اپنے بھائیوں کے اناج میں ان کا جو قیمت تھی، ایک تو بہت معمولی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام اناج دے رہے تھے، دوسرا یہ اناج دیتے ہیں اور ان کے بھائیوں کو ان کی قیمت بھی لوٹا دیتے ہیں واپس ان کے سامان کے ساتھ۔ جب وہ بھائی واپس گھر جاتے ہیں حضرت یعقوب کے پاس، اور پھر وہ جب اپنا اناج دیکھتے ہیں تو اس میں واپس سے پیسے بھی نکل جاتے ہیں، لہذا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پورا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس طرح عزیز مصر نے ہمارے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا ہے، اس طرح سے ہمیں اناج بھی دے دیا، پیسہ بھی واپس کر دیا، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگلی بار جب آؤ گے تو بنیامین اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے آنا، ورنہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف صاف کہہ دیتے کہ آنا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے آنا، ورنہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ تو وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سارا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ جب دوبارہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے گزارش کرتے ہیں کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ
भेज दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 63 में फरमाया फलम्मा रजअू इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फअरसिल मअना अखाना नक्तल व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क्या है बजान वो लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमारे साथ बिन्यामीन को भेज दें, कैसे आपको पता हम जो है उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको सिरे से इनकार कर देते हैं, उनको सिरे से मना कर देते हैं। तो उन लोगों ने जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत इसरार किया बिन्यामीन को साथ ले जाने पर, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल हल आमनुकुम अलैहि कमा इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल, कि मुझे तुम्हारे ऊपर वैसे ही भरोसा है जैसे तुमसे इससे पहले इसके भाई के ऊपर था। यानी जब हज़रत यूसुफ को मैं जब यूसुफ को तुम्हारे साथ भेज रहा था, जिस तरह से तुम पर भरोसा था ना मुझे, वैसे ही अभी भी है। यानी तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाओगे। उसके बावजूद उन लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद और जब उन्होंने अपना सामान खोला, अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 65 में फलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम, कि जब उन लोगों ने अपना सामान खोला तो देखा कि वो जो पैसे हज़रत यूसुफ ने लिए थे वो उनको वापस कर दिए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि देखो इतना अजीज़ है, इतना मिस्र का जो अजीज़ मिस्र है वो इतना अच्छा है, इतना अजीम है, इतना शानदार है कि उसने हमें अनाज भी दिया, साथ ही साथ पैसे भी वापस कर दिए। लिहाजा आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेजिए वरना वो हमें अनाज देगा नहीं। लिहाजा उनके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को उन लोगों के साथ भेज देते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले जाने के लिए। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इसी बात को जिक्र करते हुए फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को उनके साथ भेज देते हैं और साथ ही साथ उनको एक नसीहत करते हैं कि देखो जाना तो बहुत संभल करके जाना, और मिस्र के कई दरवाजे थे अंदर दाखिल होने के। तो हज़रत याकूब ने कहा कि तुम एक साथ सारे के सारे एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, बल्कि उन लोगों से कहा क़ाल या बुनय्या ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 67 में वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून। अल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटों देखो सुनो, एक दरवाजे से सबके सब दाखिल नहीं होना, बल्कि मुतफ़र्रिक़ अलग अलग दरवाज़ों से सब दाखिल होना, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के किए हुए फैसले से तुम्हारे लिए कोई बेनियाजी नहीं रखता, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करता हूँ जिस पर सारे भरोसा करने वाले करते हैं। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये नसीहत क्यों की कि एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना। अहले इल्म ने ये लिखा है मुफस्सिरीन ने कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना वो अट्ठे कट्ठे तंदुरुस्त थे बहुत ज़्यादा। तो कैसा है ना कि एक साथ जब इतने बेटे 10-12 बेटे एक साथ जब चल रहे होंगे, 10-11 बेटे, और एक साथ जब वो दरवाजे से दाखिल होंगे तो लोग देख करके हैरान होंगे, नजर लगने का अंदेशा है, नजर लगने का खदशा है एक साथ देखने पर। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को नसीहत की थी कि तुम एक दरवाजे से नहीं जाना बल्कि अलग अलग दरवाजे से जाना ताकि तुम लोग नजर से महफूज रहो। और दीगर वजह भी अहले इल्म ने गिनाई है कि हो सकता है कि अगर कोई ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ऐसा मामला होगा तो सबको नुकसान नहीं होगा, इस वजह से भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, और कई वजूहात अहले इल्म ने इसकी गिनाई है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी। फिर वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जो है वो मिस्र में दाखिल होता है। आयत नंबर 68 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का जिक्र किया कि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जो है मिस्र में दाखिल होते हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहली मरतबा मुलाकात होती है इतने सालों के बाद बिन्यामीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 69 में फरमाया वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका फला तब्तइज़ बिमा कानू यअमलून। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही बिन्यामीन को देखते हैं बुला के अपने पास बैठा लेते हैं और बता देते हैं उनको कि देखो मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ और इन लोगों ने तुम्हारे भाइयों ने जो किया है ना तुम इस पर गमज़दा ना हो। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको सारे मामलात बता देते हैं हज़रत बिन्यामीन को। और फिर क्या करते हैं फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़तिही जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल इरु इन्नकुम लसारिक़ून। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उन लोगों को अनाज तो भरपूर दे देते हैं, लेकिन उन अनाज के साथ साथ हज़रत यूसुफ अपने एक करीबी जो उनका काम करने वाला था, एक करीबी जो उनके मातहत था, उससे ये कहते हैं कि उनका एक पानी पीने का जो प्याला था, शाही प्याला
प्याला उसको बिन्यामीन के सामान में रख दो, बिन्यामीन के सामान में रख दो। और जब वो रख दिया जाता है और जब काफिला जाने लगता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का, तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है अय्युहल ईरु इन्नकुम लसारिकून, कि ए काफिले वालों तुम लोग तो चोर हो। तो वो लोग फिर हजरत जब ये ऐलान होता है तो वो लोग रुकते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा घूम गया है। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 71 में कहा, वो लोग पूछते हैं क़ालू अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, तुम्हारा क्या चीज़ खो गया है। तो वो लोग कहते हैं क़ालू नफ़क़िदु सुआअल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम, के बादशाह का जो प्याला था पानी पीने का वो प्याला खो गया है। वो लोग बताते हैं और जो लोग ये ऐलान करते हैं कि जो इसके ताल्लुक से बताएगा उसको एक ऊंट अनाज दिया जाएगा। और फिर वो लोग ये बात कहते हैं काफिले वाले कि हम लोग तो चोर नहीं है, हम लोग तुमको पता है हम यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं बल्कि अनाज लेने के लिए आए थे। और जो है उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो लोग उन लोगों में दरमियान में बातें होती हैं। फिर जो है ये कहा जाता है कि चलो देखो किसके सामान में ये पाया जाएगा प्याला, और तो उसको जो है रोक लिया जाएगा। लिहाजा जब वो सामान की तलाश की जाती है तो वो तलाश करने के बाद सामान मिलता है, वो प्याला मिलता है बिन्यामीन के पास से। और इस कायदे के मुताबिक चूंकि वहाँ का ये कानून है कि जिसके पास जो चोरी करेगा वो जा नहीं सकता, वो वहीं कैद होकर के रहेगा। लिहाजा वो लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अपने पास इस हीले के ज़रिए से रोक लेते हैं। और जब उनके भाई ये देख लेते हैं कि ये तो बहुत अब मुश्किल काम हो गया है, बहुत बड़ी बात हो गई है, तो ऐसी सूरत में वो जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जो है हीले और एक वजूहात रखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि या क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, सूरह यूसुफ आयत नंबर 78 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वो लोग कहते हैं क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकाना इन्ना लनराका मिनल मुहसिनीन। वो लोग ये बात की ख्वाहिश, ये बात का इजहार करते हैं हज़रत यूसुफ के पास कि ए अजीज़ मिस्र, हमारे वालिद जो है बहुत बूढ़े हैं, हमारे वालिद जो है बहुत बूढ़े हैं। अब अगर उनको पता चलेगा कि बिन्यामीन कैद हो गया है तो वो हैरान और परेशान हो जाएंगे। तुम एक काम करो, हम में से किसी एक को अपने पास रख लो, बिन्यामीन को छोड़ दो। क्या कहते हैं हज़रत यूसुफ को कि हम में से किसी एक को अपने पास रख लो और बिन्यामीन को तुम लोग छोड़ दो। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे मना कर देते हैं, कहते हैं क़ाल मआज़ल्लाह अना आखिरुन इल्ला मा वजदना इंदना मताअना इंदा। हज़रत यूसुफ कहते हैं कि अल्लाह अकबर, ये कैसे हो सकता है, अल्लाह की पनाह, ये कैसे हो सकता है कि किसी और ने चोरी की हो और कैद किसी और को किया जाए उसके बदले में, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मना कर देते हैं। अब भाइयों का बाहम मशवरा होता है। देखिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से आपको लेकर के चल रहा हूँ, मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, आप गौर से सुनो क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और ये वाक़या मुकम्मल करके हमें इसके दुरूस और इबर भी देखने हैं। लिहाजा मैं थोड़ा सा तेज़ी अपनी बढ़ा रहा हूँ और आपको जो अहम नुकात है उसकी तरफ सिर्फ आपका इशारा इंशाअल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगा। देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लेते हैं। तो अब ये भाई आपस में मशवरा करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 80 में फरमाया फलम मस्तयअसु मिन्हु खलसु नजिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में इस बात का जिक्र किया ना कि वो भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सारे के सारे थे वो आपस में मायूस हो गए और तन्हाई में गुफ्तगू करने लगे, मशवरा करने लगे कि देखो आते वक्त हमारे वालिद ने याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से अहद लिया था, जब बिन्यामीन को भेज रहे थे ना, जब राजी हुए थे तो उन लोगों से अहद लिया था कि तुम हिफाजत करोगे उसकी हर सूरत में, हर हाल में। लिहाजा वो बड़ा भाई उनमें से जो बड़ा था वो ये कहता है कि देखो आते वक्त हमारे वालिद ने हमसे वादा लिया था, अहदो पैमान लिया था कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे और अब तुम मामला जानते हो। लिहाजा बड़ा भाई ये कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा और बिन्यामीन पर नजर रखूंगा, तुम जाओ और वालिद से पूरा वाकया बयान करो, पूरा मामला वालिद साहब को बता दो। तो वो बड़ा भाई वहीं रुक जाता है। हजरत यूसुफ के दीगर भाई जो है हजरत याकूब के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर के वो लोग हजरत याकूब के सामने पूरा मामला बयान करते हैं और अल्लाह ताला ने उसको सूरह यूसुफ आयत नंबर 81 में फरमाया इरजू इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना इन्ना इब्न सरक़ा वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिलग़ैबि हाफ़िज़ीन। और बड़ा भाई उनसे ये कहता है कि तुम जाओ और अपने वालिद को बताओ कि उनके लाडले बेटे ने क्या किया, चोरी की है उनके बेटे ने
اور ساری باتیں ان کو بتاؤ۔ لہذا وہ لوگ جاتے ہیں اور جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یعقوب سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بھی پوچھ لو، ہمارے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی پوچھ لو جو ہمارے ساتھ اس قافلے میں تھے، ہمارا جو پورا کا پورا شہر سے قافلہ گیا تھا گاؤں سے، تو آپ سب لوگوں سے پوچھ لو، ہمارے علاوہ بھی جو لوگ تھے ان سے بھی پوچھ لو کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں تو آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین پر بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت یوسف پر کہی تھی کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، میں اللہ رب العالمین پر امید رکھتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، اور عسى ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 84 میں فرمایا کہ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کا غم، ان کے کھو جانے کا غم حضرت یعقوب کو اتنا تھا کہ آپ رو رو کر کے نابینا ہو گئے تھے، آپ رو رو کر کے نابینا ہو گئے تھے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ حضرت یوسف کے غم میں اتنا نڈھال رہیں گے، اتنا اس کا غم آپ مناتے رہیں گے کہ جو ہے آپ جو ہے ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنی پریشانیوں اور اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ رب العالمین سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ حضرت حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں تم لوگ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اہل علم نے اب ایک مرتبہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو ہے اناج کی ضرورت پڑتی ہے، وہ لوگ دوبارہ حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں۔ اب یہ کب ہوا، کیسے ہوا اور کس تعلق سے ہوا؟ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ جو ہے اناج کے ساتھ ساتھ بنیامین کو لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے تھے، وہ لوگ اناج کے ساتھ ساتھ بنیامین کو لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے تھے اور پھر حضرت یوسف سے فریاد کیے تھے کیا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفِ الكيل لنا وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے اور کہا اے عزیز مصر، ہمارے پاس بہت تھوڑا سا مال ہے، لہذا آپ ہمیں اس مال کو لے لیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے اور ہمیں اناج، بھرپور اناج دیجئے جیسے آپ نے ہمیشہ دیا ہے۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت حضرت بنیامین کو بھی مانگا تھا، لیکن اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ دوبارہ حضرت یوسف کے پاس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس پیسہ تھوڑا ہے، آپ ہمیں اناج بھرپور دے دیجئے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں، اور ان کے سامنے اب یہ راز فاش ہو جاتا ہے کہ یہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دوبارہ وہ لوگ مانگنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی نادانی میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، یاد ہے تمہیں، پتا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے آیت نمبر 90 میں فرمایا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف سے پوچھا، جب حضرت یوسف نے یہ بات کہی نا تو ان لوگوں نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ کیا آپ یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انه من يتقی ويصبر فان اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اپنا خصوصی اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو پرہیزگاری اور صبر کریں اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ بھائیوں نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ یوسف ہے اور عزیز مصر بن چکے ہیں، لہذا ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وانا کنا خاطئین، کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری عطا کی ہے اور یقیناً ہم خطا کار ہے، ہم غلطی پر ہیں، ہم نے غلطی کی تھی۔ حضرت یوسف کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی ڈانٹ و ڈپٹ نہیں،
तुम आज़ाद हो, तुमको मैंने माफ़ किया, तुम्हारी सारी गलतियों को मैंने माफ़ किया। और फिर कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमाए और वो रहम करने वालों में ज़्यादा रहम करने वाला है। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने उन भाइयों को अपना एक कपड़ा देते हैं और कहते हैं इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी वजहु अबी याति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ ने उनको अपनी एक कमीज़ दी और उन लोगों से कहा कि जाओ इसको अपने वालिद के चेहरे पर फेर देना, उनकी बसारत लौट आएगी, जो बीनाई चली गई है, जो वो अंधे हो गए हैं तो वो देखने लगेंगे और फिर अपने घर वालों के साथ वापस आना। जब ये लोग मिस्र से निकले कनान की तरफ, जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़ानदान आबाद था, तो रास्ते में ही थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ की खुशबू आ जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 94 में फलम्मा फ़सलतिल अयरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून, कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जब वहाँ से निकलते हैं, काफ़िला वहाँ से थोड़ा ही दूर पे निकलता है कि हज़रत याकूब कहते हैं कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सटियाया हुआ ना समझो। जो अपने उनके अतराफ जो लोग थे उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम मुझे सटियाया हुआ यानी बेवकूफ़ ना समझो तो मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो लोग कहते हैं कि आप तो पागल हो गए हैं, आप तो गुमराही में, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। फिर जब जो है वहाँ से काफिला आता है तो यूसुफ़ आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा जाअल बशीरु अलक़ाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा, कि जब वहाँ से वो लोग आते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो कपड़ा रखते हैं तो हज़रत याकूब की बीनाई लौट आ जाती है। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, हज़रत याकूब कहते हैं कि मैं जानता था, मैंने कहा था ना कि जो चीज़ मैं जानता वो तुम नहीं जानते। लिहाजा उन्हें पता चल जाता है कि यूसुफ जिंदा है और वो बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो हज़रत याकूब से कहते हैं या अबाना इस्तग़फिर लना दुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातीन, ऐ हमारे अब्बा जान आप हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कीजिए, हम लोग गुनाहगार हैं, ख़ताकार है। क़ाल सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, हज़रत याकूब कहते हैं अन क़रीब मैं तुम्हारे लिए ज़रूर इस्तिग़फ़ार करूँगा, अल्लाह ताला से तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी तलब करूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अब इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पूरा का पूरा ख़ानदान मिस्र आ जाता है। हज़रत याकूब, उनके बेटे, हज़रत यूसुफ, उनकी वालिदा, सब के सब जो है मिस्र आते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 99 में फरमाया फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, और सब के सब जो है उनका पूरा घराना यूसुफ अलैहिस्सलाम का घर पहुँचता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठ करके अपने माँ बाप को अपनी जगह पर बिठाते हैं और अल्लाह को और कहा कि अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमन व अमान से जो है मिस्र में आओ। उसके बाद वरफ़अ अबवैहि अला अल-अर्शि व खर्रू लहू सुज्जदा, और सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने वालिदैन को अपने तख्त पर बिठाते हैं तो सब के सब माँ बाप और सारे के सारे उनके भाई उनके सामने सजदारेज हो जाते हैं। हज़रत यूसुफ कहते हैं या अबती हाज़ा तावीलुर रुया, कि ऐ मेरे अब्बा जान ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, जो बचपन में ख्वाब देखा था ना 11 सितारे सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं, तो 11 सितारों से मुराद 11 भाई, वो 10 भाई और बिन्यामीन, यानी 11 भाई सितारे और वालिद और वालिदा चांद और सूरज, ये सब के सब उनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ कहते हैं अब्बा ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, और जो है उनके ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे रब ने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे क़ैद खाने से निकाल करके यहाँ पहुँचा दिया और आप लोगों को सहरा से निकाल करके यहाँ पहुँचा दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे इनामात हज़रत यूसुफ पर किए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अज़ीज़ मिस्र बनवाया, इसी तरह से मुझे ख्वाब की ताबीर सिखाई, फ़ातिरिस समावाति वल अर्द, और वो ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है, अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा, और वही मेरा वली है, दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और हज़रत यूसुफ दुआ करते हैं कि मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। देखिए यहाँ पर जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की ना तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह ताला मुझे तो जो है मुसलमान हालत इस्लाम में मौत दे और नेक लोगों के साथ मिला दे। तो यहाँ पर अहले इल्म ने ये कहा कि क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर मौत की दुआ की है, मौत की तमन्ना की है? तो बाद अहले इल्म ने कहा कि इसमें मुख्तलिफ अक़वाल है अहले इल्म के कि हाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की,
حضرت یوسف علیہ السلام نے تمنا کی موت کی کیونکہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا. ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں یہ جائز رہا ہو موت کی تمنا کرنا, ہماری شریعت میں ناجائز ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں جائز رہا ہو. بعض علماء نے کہا کہ نہیں, یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کے وقت کہا, یعنی جب ان کو موت آ رہی تھی اس وقت کہا. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں, یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح کہا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. جب آپ اپنے آخری حالات میں تھے وفات کے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فی الرفیق الاعلی, کہ اللہ رب العالمین تو مجھے جو ہے ملائ اعلیٰ میں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو اس طرح سے جو یہ دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حالت اسلام میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. لیکن یاد رکھیے ہماری شریعت میں موت کی تمنا حرام ہے. آدمی کتنا ہی بیمار, کتنا ہی پریشان, کتنا ہی مشکل میں کیوں نہ ہو, وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتا. البتہ ایک روایت جو صحیح بخاری کی ہے, حدیث نمبر 5671, صحیح بخاری حدیث نمبر 5671, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو, اگر اس شخص کو موت کی تمنا کرنا ہے, سب سے پہلے تو وہ موت کی تمنا نہ کرے, اور اگر تمنا کرنا بھی ہو تو وہ اس طرح سے تمنا کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی, کہ اللہ رب العالمین جب تک کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے اللہ تو مجھے زندہ رکھ, اور جب میری موت بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ تو مجھے موت عطا کر دینا. اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے کر سکتا ہے, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی, اس بات کی وہ دعا کر سکتا ہے. تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے مکمل رکھ دیا. میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے حضرت یوسف کی زندگی سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا. اب اگر میں اس کو اگلے ایپیسوڈ پر پوسٹ پون کر دوں تو ایسی صورت میں یہ جو پورا واقعہ ہے یہ تھوڑا سا ہمارے لیے تھوڑا سا پرانا ہو جائے گا, لہذا وہ جو باتیں ہم دروس اور عبر رکھیں گے وہ تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی. لہذا میں یہ چاہ رہا تھا نا کہ میں ابھی رکھ دوں, تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو سرسری طور پر جو فوائد, جو دروس اور عبر مجھے اور آپ کو اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں وہ دروس اور عبر کی طرف جاؤں, میں آپ کو یہ واقعہ ختم کر دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. آگے حضرت یوسف, یعقوب سب وہیں رہنے لگتے ہیں. جب حضرت یعقوب کی وفات آتی ہے تو حضرت یعقوب اپنے بچوں کو بلا کر کے نصیحت کرتے ہیں, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 میں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس کی پوجا کرو گے, تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد اس معبود کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے آبا و اجداد کرتے تھے. ابراہیم کرتے تھے, اسماعیل کرتے تھے, اسحاق کرتے تھے. لہذا وہ ایک ہے اور ہم مسلمان ہیں. اور یعنی ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے, اسی کی عبادت گزار ہم رہیں گے. اس کے بعد حضرت یعقوب کی وہاں پر وفات ہو جاتی ہے مصر ہی میں, اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ انہیں لے جا کر کے اپنے آبائی جگہوں پر دفن کیا جائے. لہذا ان کو لے جا کر کے بادشاہ اجازت دے دیتے ہیں اور وہ ان کو لے جا کر کے وہیں جہاں ان کے آبا و اجداد دفن تھے وہیں حضرت یعقوب کو بھی دفن کیا جاتا ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے واپس مصر آتے ہیں. ان کے بھائی ان کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں حضرت یوسف کو. اور پھر حضرت یوسف کی جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ میری موت کے بعد مجھے بھی جو ہے وہیں دفن کرنا. لہذا ان کے بھائی حضرت یوسف کی موت کے بعد ان کو بعض اہل علم نے کہا کہ ان کو تابوت میں رکھتے ہیں, اور پھر بعض اہل تاریخ نے اس بات کو نقل کی ہے, لیکن اس کی کتاب و سنت میں کہیں تصدیق نہیں ہوتی ہے کہ حضرت یوسف کو تابوت میں رکھا جاتا ہے. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر جاتے ہیں, مصر سے نکلتے ہیں, تو وہ جو ہے حضرت یوسف کے تابوت کو لے جا کر کے وہاں دفن کر دیتے ہیں. اس طرح کی بعض اہل علم نے کہی ہے, لیکن اس کی تصدیق ہمیں کتاب و سنت سے کہیں بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے دیکھا, پڑھا, سمجھا, تو پورا واقعہ ہم نے جانا. چلیے آئیے, ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے تو ہم لوگ دروس اور عبر کی طرف بھی نظر دوڑا لیتے ہیں. جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہم نے پڑھا نا, تو اس سے کئی دروس اور عبر نکل سکتے ہیں. اور آپ
پورا کا پورا اس سے دروس اور عبر حاصل کر سکتے ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ، شاندار قصہ، اور آپ کو بھی لگا ہوگا کہ کتنا شاندار اور کتنا بہترین قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آئیے کچھ باتیں سرسری طور پر وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات کہ بعض اوقات نا، سب سے پہلا جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات کسی نعمت کی ابتدا مشکل، پریشانی اور تکلیفوں سے ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی مصیبتیں آئیں اور اس کے بعد راحت پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو المناک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، پہلے کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر وہاں سے نکال کر کے غلام بنا دیے گئے، پھر وہاں سے کے جو ہے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا، خرید و فروخت ہوئی، عورت کے فتنے کا سامنا ہوا، اس کے بعد کئی سال جیل میں کاٹنے پڑے، جیل میں رہنا پڑا، لیکن انجام کیا ہوا؟ مصر کے وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ یہ یعنی کوئی اچھی چیز انسان کو لاحق ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی ابتدا برائی، پریشانی، تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق، اچھے اعلیٰ اوصاف کبھی نہ کبھی اپنا رنگ ضرور دکھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جیسے دکھا، یعنی انسان کی شرست اگر صاف ستھری ہونا، انسان اگر اچھا ہو تو ہر برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں انشاءاللہ آگے آپ کو رکھوں گا۔ آئیے جب تک دوسری چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان باللہ کے ثمرات۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اگر انسان اس بات کا عقیدہ رکھے نا کہ اللہ رب العالمین مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، داتا گنج ہے، حاجت روا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین مختار کل ہے، اسی طرح رزق دینے والا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، اسی طرح دونوں جہاں کی ملکیت اسی کے پاس ہے۔ تو جب انسان یہ سارے عقائد رکھتا ہے نا تو اس کو اللہ رب العالمین کئی چیزیں عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دو بڑی نعمتیں عطا کی۔ ایک تو یہ کہ رنج و غم اور مصائب پر صبر جمیل کی توفیق، صبر جمیل کی توفیق، اور دوسرا نعمتوں کے حصول پر شکر الہی، نعمتوں کے حصول پر شکر الہی، اللہ رب العالمین نے شکر الہی کا اظہار اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ لہذا جب انسان یہ سارے عقائد رکھتا ہے نا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، داتا گنج ہے، اور اسی طرح بندہ نواز ہے، جب یہ ساری چیزیں، مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، یہ ساری چیزیں جب بندہ اللہ رب العالمین کے لیے مانگتا ہے تو اس کو دو طاقتیں ملتی ہے۔ ایک صبر کرنے کی طاقت مشکلات پر، صبر جمیل کی طاقت، اور دوسرا اس کو جو ہے کوئی کسی نعمت کے ملنے پر وہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کو کتنی ہی مشکلیں، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب ہے جو مجھے جانتا ہے، مجھے دیکھتا ہے۔ یعنی ایمان باللہ کا فائدہ، ایمان باللہ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اور وہ صبر کرتا ہے، وہ اپنے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اور صبر بھی کیسے؟ پہلے وقت میں صبر، پہلے وقت میں صبر۔ انشاءاللہ صبر کے تعلق سے کچھ باتیں آگے بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اسی طرح حضرت یوسف کی زندگی سے ایک بات مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتی ہے نا کہ ایک داعی کو کبھی بھی جو ہے ہارنا نہیں چاہیے، ایک داعی کو کبھی بھی ہارنا نہیں چاہیے، اور اسے اپنی دعوت کا کام انجام دیتے رہنا چاہیے جہاں کہیں بھی وہ ہو۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، تب انہوں نے قید خانے میں بھی دعوت دی، قیدیوں کو کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سورہ یوسف آیت نمبر 39 میں، کہ ایک رب بہتر ہے یا متفرق الگ الگ بہت سارے خدا بہتر ہے۔ تو انہوں نے اپنی دعوت کا کام جو ہے جیل میں بھی کیا۔ لہذا ایک داعی کتنی ہی مشکل، کتنی ہی پریشانی والے حالات میں کیوں نہ ہو، وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ایک سبق اور ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے نا کہ مرد و زن کا اختلاط ہمیشہ باعث شر بنتا ہے۔ یعنی مرد اور عورت کا اکیلے میں رہنا، اکیلے میں جمع ہونا، یہ ہمیشہ خیر جو ہے شر ہی کو جنم دیتا ہے، شر ہی کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت یوسف اس خاتون کے ساتھ رہے، لہذا وہاں پر بھی شر نے جگہ بنا لی اور شر نے ایک جنم لیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی۔ اسی لیے ہماری شریعت نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا، ہماری شریعت نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5233 اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذو محرم، کہ کسی بھی آدمی کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ یعنی کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ایک ساتھ اکیلے نہیں ہو سکتے ہیں الا یہ کہ عورت کا محرم ان کے ساتھ ہو۔ اسی طرح
ایک بات ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ پتہ چلتی ہے نا کہ عفت اور پاک دامنی کتنی عظیم چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے کتنا کوشش کیا اپنی طرف بلانے کی، اور آپ سوچئے نا وہ بھی عورت تو بھی کیسی عورت، آپ دیکھیں تاریخ اس بات پر گواہ ہے نا کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے سلاطین گزرے ہیں، جن کو دنیا میں کوئی نہ ہرا سکا، جن کو دنیا میں کوئی زیر نہیں کر سکا، ان کو ایک عورت نے ہرا دیا، ان کو ایک عورت نے زیر کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال میں وہ ایسے گرفتار ہو گئے کہ شکست خوردہ ہو کر کے رہ گئے۔ ایک عورت نے جو ہے سلطنتوں کی سلطنتیں تباہ کر دی، ہاں، اور جو ہے حکومتوں کی حکومتیں تہس نہس کر کے رکھ دی ایک عورت نے، اس کے حسن و جمال نے۔ لہذا یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے سلاطین ایسے تھے جن کو کوئی نہ ہرا پایا، ایک عورت کے وہ زلفوں کے اسیر ہو گئے اور جا کر کے جو ہے انہوں نے اپنی حکومت کو تباہ و برباد کر لیا۔ لہذا یہ عورت اتنی، اور وہ بھی کیسی عورت، حسن و جمال والی، ذات و منصب والی، ساری چیزیں۔ حضرت یوسف کو جس عورت نے اپنی طرف بلایا تھا وہ کوئی معمولی عورت تھی، راستے کی سڑک چلتی ہوئی عورت تھی، نہیں، بلکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، یعنی ذات و منصب و جمال تھی، ذات و منصب تھی، اسی طرح وہ خوبصورت بھی تھی، جمال والی بھی تھی۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان ربی احسن مثواہ، میرے رب نے مجھے اچھے سے رکھا ہے، میں نہیں جانا چاہتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہماری شریعت نے بھی بشارت سنائی ہے۔ کون سی بشارت سنائی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک شخص 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 660، وہ 7 لوگ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص وہ ہوگا دعت امرأتو ذات منصب و جمال، کہ ایک عورت جو خوبصورت ہوگی اور منصب والی ہوگی، یعنی عہدہ و منصب بھی اس کے پاس ہوگا، خوبصورتی بھی اس کے پاس ہوگی، وہ اسے برائی کی طرف بلائے گی اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کہ ایک عورت جو اسے بدکاری کی طرف بلائے، جو ذات منصب ہے، جمال ہے والی ہے، خوبصورت ہے اور منصب والی عورت ہے، اور وہ اسے جو ہے اپنی برائی کی طرف بلائے اور جو ہے گندے عمل کی طرف بلائے اور وہ کہے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ صبر کے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں، صبر کے بہت اچھے اچھے نتائج اور بہترین نتائج درآمد ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے، اور صبر ایسا نہیں کہ کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، جزا و فضا کر دیا اور پھر کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، جب کچھ نہیں کر بن پڑا تو کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، نہیں، بلکہ صبر کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر صدمے کے پہلے وقت میں ہوتا ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1283 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر صدمے کے پہلے وقت میں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی نا کتنا صبر کیا، آپ دیکھیں بھائیوں کی اظہار ثانی کو خندہ پیشانی سے حضرت یوسف نے برداشت کیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کتنی تکلیف دی، اس کے باوجود اس کو برداشت کیا، صبر کیا۔ اسی طرح کنویں میں ڈالے جانے اور آزاد ہونے کے باوجود غلام بننے پر آپ نے صبر کیا۔ اسی طرح مشفق اور رحم دل والدین سے الگ ہونے اور باپ کے سایہ شفقت سے دور ہونے کی محرومی کو، باپ کی سایہ شفقت کی محرومی کو آپ نے برداشت کیا، اس پر آپ نے صبر کیا۔ عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کے مکر و فریب کی وجہ سے، ان کی شیطانی چالوں کی وجہ سے جو ہے اس پر آپ نے قید خانے میں ڈالے جانے پر صبر کیا، ان چالوں پر آپ نے صبر کیا۔ اسی طرح سے بے گناہ اور مظلوم ہونے کے باوجود قید و بند کی صعوبتوں کو آپ نے برداشت کیا، اور کتنی چیزیں آپ نے برداشت کی، لیکن یہ آپ جو ہے خاموش رہے، آپ نے صبر کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بہت اچھا ہے، ہاں مومن کا معاملہ بہت ہی خوش نصیب ہے، بہت اچھا ہے۔ وہ کیا کہ جب اسے کوئی مشکل پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، بہت بہت اچھا مجھے مومن کا معاملہ لگتا ہے۔
اسی طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ حسد کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. حسد یہ بہت بری خصلت ہے. حسد سے ہر انسان کو بچنا چاہیے. وہاں پر حسد سب سے پہلے حسد ہوا اس دنیا میں تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا. اس کے بعد دوبارہ بھائیوں کے درمیان میں حسد ہوا تو کچھ بھائیوں نے اپنے ایک بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد ہی کی وجہ سے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا نا. کتنا بڑا کام انہوں نے انجام دیا. لہٰذا حسد ہمیشہ جو ہے برائی ہی کو جنم دیتا ہے. حسد کبھی بھی اچھائی کو جنم نہیں دیتا بلکہ حسد جو ہے ہمیشہ برائی ہی کو جنم دیتا ہے اور خوفناک اس کا انجام ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو, حسد ایک ایسی بیماری ہے نا جو بے لذت بیماری ہے. دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں جس میں لذت پائی جاتی ہے. کسی گناہ میں جو ہے کوئی اگر مووی دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, اس میں بھی اس کو لذت ہے. اسی طرح کوئی جو ہے گانے گا رہا ہے, اس میں اس کو لذت ہے. کوئی شراب پی رہا ہے, اس میں اس کو لذت ہے. کوئی زنا کر رہا ہے, اس میں اس کو لذت ہے. لہذا دنیا کے جو اکثر گناہ ہے نا ان تمام گناہوں میں لذت ہے. لیکن حسد ایک ایسا گناہ ہے نا جو بے لذت گناہ ہے. اس میں کوئی مزہ نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, بلکہ انسان اپنے آپ کو اس میں گلاتا ہے, اپنے آپ کو جلاتا ہے. لہذا حسد بے لذت گناہ ہے اور بڑا ہی خطرناک گناہ ہے. اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اگر پاکیزہ فطرت کا ہو اور پاکیزہ ماحول میں رہے تو کوئی بھی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے عمدہ اخلاق والے, عمدہ کردار والے, کتنے بہترین آپ تھے. حتیٰ کہ آپ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بات کہی نا, صحیح بخاری حدیث نمبر 3382 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہایت معزز شخص کے بیٹے, نہایت معزز شخص, بڑی عزت والے کے بیٹے, پھر بڑی عزت دار کے پوتے, انتہائی معزز کے پڑ پوتے حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کتنے لطیف اور مقدس, کتنے صاف و شفاف جو ہے اس کے حامل تھے. برا ماحول ملنے کے باوجود آپ نے اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو برقرار رکھا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہمیں ڈالنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معاف کرنے والے بننا چاہیے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جب وہ سامنے آئے پوچھا انت لیوسف, کہ جب ان کے بھائی ان کے سامنے آئے اور پوچھا کہ کیا تم یوسف ہو, حضرت یوسف نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں. اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. حالانکہ وہ ساری مشکلات کی, پریشانیوں کے اور ساری مصیبتوں کے وہی اصل میں جو وجہ بنے تھے وہی لوگ تھے. اگر وہ کنویں میں نہ ڈالتے تو یہ سارا معاملہ نہ ہوتا. ہاں مرضی اللہ رب العالمین کی تھی, یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی مرضی سے یہ ساری چیزیں ہوئی, لیکن بظاہر تو وہ لوگ سبب بنے تھے نا. اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین, کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 92, کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں, میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں, اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں عہدہ اور منصب کے تعلق سے ایک بات پتہ چلتی ہے. آپ یہ بات سمجھیں کہ ہماری شریعت میں عہدہ اور منصب مانگنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, صراحتاً اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 6622, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ, کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ تم جو ہے عہدہ اور منصب کو نہیں مانگنا. فَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا, اگر یہ تجھے مانگنے پر دیا جائے گا, عہدہ منصب تمہیں اگر مانگنے پر دیا جائے گا تو تم کو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا, تم کو چھوڑ دیا جائے گا, اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوگی. پھر تم جانو تمہارا کام جانے, تمہاری اللہ کی جانب سے کوئی مدد نہیں ہوگی. وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا, اور اگر بغیر مانگے کہ یہ تجھے دیا جائے تو اس پر تیری مدد کی جائے گی, اس پر اللہ کی جانب سے تمہاری مدد کی جائے گی. لہذا عہدہ اور منصب کو مانگنے سے شریعت نے منع کر دیا. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے مجھے صدر بنا دو, مجھے سیکریٹری بنا دو, آپ بھگا دو اس کو اپنے پاس سے, کہو نکل جائیں یہاں سے, اس کو نہیں دینا. مانگنے والوں کو کبھی بھی عہدہ اور منصب نہیں دینا چاہیے. لیکن ایک ایکسیپشن ہے یہاں پر. وہ کیا, بعض اہل علم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے, حضرت یوسف نے کہا تھا نا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہ مجھے زمین کا جو ہے اپنے ملک کا وزیر خزانہ بنا دو. لہذا یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگ کی تھی, اس سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے
کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، بہت کم ایسا موقع آتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ذمہ داری کو سنبھالنے کے آپ قابل ہو، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں یہ ذمہ داری بخوبی اچھے انداز میں نبھا سکتا ہوں، اور اگر میں یہ ذمہ داری کو نہیں لوں گا تو برے لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اہل علم نے کہا ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں پر مانگ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے دو، جبکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ میں اس کو ادا، کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ ہاں نا انی حفیظ علیم، میں جو ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، باخبر ہوں، لہذا اس بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اگر کوئی اور آ جائے گا تو سارے لوگوں کو نقصان ہوگا، لہذا حضرت یوسف نے یہ بات کہی تھی۔ بعض اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، مایوس انسان کو کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار انسان کو ہونا چاہیے۔ اللہ حضرت یعقوب نے کہا تھا نا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا قول نقل کیا کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈو، اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کفر ہے، کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے، اور بالکل بھی کسی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ مختصراً دروس اور عبر جو میں نکال سکتا تھا موٹے موٹے میں نے نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس سے بہت سارے دروس اور عبر نکال سکتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، یہاں پر ہمارے اس ہفتے کی بھی یہ مجلس ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے نبی کے واقعے کے ساتھ، نئے انبیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔